کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھوں کا دھونا سنت ہے۔ اگر ہاتھ صاف ہوں تب بھی ہاتھوں کو دھونا چاہیے۔ چمچوں اور کانٹوں کی صورت میں چونکہ ہاتھ دھونے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اس لیے آدمی کھانے کی برکت اور فوائد سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ہاتھ اسی لیے دیے ہیں کہ ہاتھ دھو کر ہاتھ سے آدمی کھائے تاکہ کھانے کی برکت نصیب ہو۔ برکت کا مفہوم یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے انسان کھانا کھا رہا ہے کہ اس کے بدن کو طاقت پہنچے اور یہ کھانا اس کے لیے صحت کا ضامن بنے اور اس کے بدن کے اندر اچھا خون پیدا ہو، بندے کی طبیعت کے اندر نشاط اور چستی آئے اور اس نشاط اور چستی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بندہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے اور عمدہ کھانا کھانے سے انسان کے اچھے اخلاق بنے، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک سنت کی برکت سے بندے کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ اور برکت یہ بھی ہے کہ بندہ جو کھانا کھا رہا ہے اس کو اللہ رب العزت زیادہ کر دے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جب کھانے میں برکت ہوتی ہے تو 2 آدمیوں کا کھانا 4 آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور 4 آدمیوں کا کھانا 6 بندوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھوں کا دھونا یہ غربت اور فقر کو دور کر دیتا ہے، اور یہ عمل تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر بہت زیادہ قرض تھا اور غربت کی وجہ سے میں اس قرض کو ادا بھی نہیں کر سکتا تھا، کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ اتنا بڑا قرض میں کیسے ادا کروں گا۔ اتفاقاً ایک دن میں ایک عالم کے درس میں بیٹھا تو ان سے سنا کہ جو شخص کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد سنت سمجھ کر ہاتھ دھو لیا کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر سے رزق کی تنگی کو دور فرما دیتے ہیں اور اس کے اوپر جو قرض ہوتا ہے وہ قرض ایک سنت کی برکت سے اللہ رب العزت اتار دیتے ہیں۔ اللہ پاک مسبب الاسباب ہیں، ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ قرض مہینوں میں نہیں بلکہ ہفتوں اور دنوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس عالم کی یہ بات میرے دل پہ لگی اور میں نے سوچا کہ میرے اوپر قرض تو بہت زیادہ ہے اور اس کی ادائیگی کی کوئی بظاہر صورت بھی نہیں ہے، تو یہ تو کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے، ہاتھ دھونے کے اندر میرا اپنا ہی فائدہ ہے۔ چنانچہ میں نے اس کے بعد اس سنت پہ پوری طرح عمل کرنا شروع کر دیا۔ کھانے سے پہلے بھی سنت سمجھ کر ہاتھ دھونا عادت بن گئی اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا سنت سمجھ کر میری عادت بن گئی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ چند دن ہی گزرے تھے کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے ایسا سبب بنا دیا کہ میرا سارے کا سارا قرض اتر گیا اور ایک سنت پر عمل کرنے کی برکت سے قرض کی جو ٹینشن تھی وہ ساری کی ساری مجھ سے اتر گئی۔ اسی طرح انسان کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھو لے تو بہت ساری بیماریوں سے، بہت سارے جراثیم سے اور بہت ساری الرجی وغیرہ کی چیزوں سے انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ٹرک ڈرائیور تھا، تو ایک جگہ پہ ٹرک نے ہوٹل پہ بریک لگائی۔ جب ہوٹل پر بریک لگائی تو ٹرک ڈرائیور نے اپنے ہیلپر سے کہا کہ آؤ یہاں پر کھانا کھاتے ہیں، لیکن کھانے سے پہلے ذرا آپ ٹائر چیک کر لیں۔ تو وہ جو اس کا ہیلپر تھا ٹرک ڈرائیور کا، تو اس نے جلدی جلدی اپنے ہاتھ
ٹرک کے ٹائروں پر مارے ان کو چیک کرنے کے لیے، اور پھر ہاتھ دھوئے بغیر کھانے پہ بیٹھ گیا۔ جب دونوں ڈرائیور اور ہیلپر کھانا کھانے لگے تو کھانے کے تھوڑی دیر بعد ہیلپر کی طبیعت خراب ہونے لگ گئی، یہاں تک کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ بے ہوش ہو گیا۔ بعد میں جب پتہ چلا تو کھانے کے اندر کوئی چیز ہوتی تو وہ ڈرائیور کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ کھانا تو بالکل ٹھیک تھا، لیکن جو ہیلپر تھا وہ فوری طور پر فوت ہو گیا۔ جب بعد میں اس کی تحقیق کی گئی تو معلوم یہ ہوا کہ جب اس نے ٹائروں پہ ہاتھ مارے تو پیچھے چند فرلانگ کے فاصلے پر ایک سانپ مرا ہوا تھا، اور وہ سانپ بڑا زہریلا تھا، اور اس زہریلے سانپ کا اثر زہر کا ان ٹائروں پہ تازہ تازہ تھا۔ اس ہیلپر نے جو زور سے ٹائروں پہ ہاتھ مارا تھا، زور سے ہاتھ مارنے کی وجہ سے وہ زہر کا اثر اس کے ہاتھوں پہ تھا، اور اس نے چونکہ ہاتھ دھوئے نہیں تھے اس لیے وہ زہر کا اثر اس کے کھانے کے ساتھ ساتھ اس کے پیٹ کے اندر چلا گیا، جو اس کے لیے زندگی کے خاتمے کا سبب بن گیا۔ ایک سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ شخص اپنی جان کھو بیٹھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے گھر میں خیر اور برکت آئے، اسے چاہیے کہ جب کھانا کھائے تو پہلے ہاتھ دھوئے، اور جب کھانے سے فارغ ہو جائے تو پھر بھی اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے۔ سامعین محترم، دیکھیں ایک کھانے میں سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان کتنی بیماریوں سے بچ جاتا ہے، اور سنت کا جو ثواب ہے وہ الگ سے مل جاتا ہے۔ قربان جائیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ آپ نے اپنی امت کو ایک ایک چیز کے بارے میں اپنا عمل کر کے دکھایا، اور اپنی امت کو ایسی تعلیمات سے نوازا کہ اگر انسان ان تعلیمات کو حرز جاں بنا لے، انسان کا دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔